نظام کو اتنا بھونڈا اور اتنا سرکس نہ بنائیں، اتنا مزاحیہ خیز نہ بنائیں کہ دنیا ہنس رہی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ نہ آئین نہ قانون، جس کا مرضی این بلاک ساروں کو آپ نے کر دیا۔ بے فکر ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ جو کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے اپنے ممبران ان وزراء کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور ہم لوگ ادھر ہی بیٹھیں گے۔ جناب اسپیکر، آنریبل لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب، جن کی ایک ہسٹری ہے سیوان کے حوالے سے، اس ملک کی سیاست کے حوالے سے ہم بڑا احترام ان کا کرتے ہیں، انہوں نے ایک اہم ایشو کی طرف توجہ ہماری دلائی ہے۔ میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے یا جو پی این آئی ایل ہے یا جو سٹاپ لسٹ ہے جس کو ایف آئی اے امیگریشن اینڈ پاسپورٹ یہ مینٹین کرتے ہیں، یہ ایم این اے یا پارلیمنٹیرین یا ایم پی اے وائز نہیں ہوتی، یہ لسٹ کی کیٹیگری نہیں ہے۔ اس لسٹ کے پراپر رولز اینڈ پروسیجرز بنے ہوئے ہیں۔ جب کسی شخص کا نور عالم صاحب کائنڈلی جب کسی بھی شخص کا نام، اور ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں، اس سائٹ پہ بیٹھے میرے معزز اراکین بہت ساروں کے نام پی این آئی ایل ای سی ایل میں موجود تھے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن تھے شہباز شریف صاحب۔ آج یہ وقت کا ایک دھارا ہے کہ اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو کلیئرنس کے باوجود، کورٹ آرڈر کے باوجود ایئرپورٹ پہ روکا گیا تھا۔ تو میں صرف فیکٹس بتا دوں کہ اس میں پارلیمنٹیرین ہونا نہ ہونا، ایم پی اے ایم این اے ہونا نہ ہونا، یہ اس کے مطابق لسٹ نہیں بنائی جاتی۔ یہ لسٹ کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ جب کوئی کیس فارورڈ کرتا ہے کہ فلاں شخص اس وجہ سے اس کا نام ای سی ایل میں یا پی این آئی ایل میں یا سٹاپ لسٹ میں ڈالا جائے تو اس کے مطابق وہ نام ڈالا جاتا ہے۔ تو اگر یہ مہربانی فرما کے ہمیں ایک فہرست جو ہے وہ فراہم کر دیں جس میں آئی ڈی کارڈ اور نام شامل ہوں، تو ہم ان کو وہ نام اور آئی ڈی کارڈ دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کس وجہ سے کسی بھی ممبر کا نام اس میں شامل کیا گیا۔ اس طرح ایم این اے ایم پی اے کہہ کر شاید وہ نام نکالنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ جی عمر ایوب صاحب۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو وزیر صاحب نے بات کی ہے کہ جی ہم لوگ ان کو لسٹ دیں، تو انہوں نے تو بھائی پھیرو کے ٹرک کی بتی کے پیچھے دھوند میں لگا دیے کہ جی ہم لوگ ان کو دیں۔ مطلب یہ کوئی توقع بات کرنے کی جناب اسپیکر، نمبر ایک۔ نمبر دو جناب اسپیکر، the question is کہ یہ نام ای سی ایل پی این آئی ایل اور بلیک لسٹ میں جو نام لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ اس سائٹ پہ جتنے ساتھی ہمارے پی ٹی آئی کے اور الائڈ پارٹیز کی، یہاں پہ ایک ایک کا نام لکھا ہوا ہے، اور ایک ایک جو ہے جناب اسپیکر ان کو ایک ہی وقت ان کو پنجاب کے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف ایف آئی آرز میں ہر قسم کے دفعے ان پہ لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بلال اجاز صاحب، یہ احمد چٹھا صاحب، ہم لوگ آج صبح اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا کو بھگت کے آئے ہیں، گجرانوالا وہاں پہ ہیں، ہر جگہ پہ ہم لوگ بھگت کے آ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت گجرانوالا میں ہم موجود، فیصل آباد میں ہم موجود، لاہور میں ہم موجود، پنڈی میں ہم موجود، فلانی اٹک میں ہم موجود، حسن عبدال میں ہم موجود، جنگ میں ہم موجود۔ جناب اسپیکر، ہمارے پاس کوئی یہ F-16 بھی یہاں پہ نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ لہٰذا جناب اسپیکر، جو بات ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ اہم بات ہے کہ اس کا قانون اور آئین کا ہمیں معلوم ہے، یہ ایک سرکس والی نظام کو اتنا بھونڈا اور اتنا سرکس نہ بنائیں، اتنا مزاحیہ خیز نہ بنائیں کہ دنیا ہنس رہی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ نہ آئین نہ قانون، جس کا مرضی این بلاک ساروں کو آپ نے کر دیا۔ بے فکر ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ جو کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے اپنے ممبران ان وزراء کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور ہم لوگ ادھر ہی بیٹھیں گے۔ جناب اسپیکر، تھینک یو۔ جی منسٹر صاحب کا مائک کھولیں، تارڑ صاحب کا مائک کھولیں۔ میں ان کے احترام میں قطن جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، ہم بھی ادھر بیٹھتے تھے، یہاں دیکھتے تھے کیا ہوتا تھا۔ ہم نے کبھی اس کو سرکس کا نام نہیں دیا، اور نہ ہم نے اس طرح کی تنقید کی۔ اس ہاؤس کا ایک تقدس ہے، اس ہاؤس کی روایات ہیں، اور ہم ان روایات کے امین ہیں۔ اور اس سائٹ پہ بیٹھے بہت سارے ممبران کا اس سائٹ کے ممبران سے تعلق ہے، بہت سارے ایسے ممبران وہاں بیٹھے ہیں جو کل ہمارے ساتھ ادھر بیٹھے تھے۔
بہت سارے ممبران ادھر بیٹھے ہیں جو کل ادھر بیٹھے تھے ان کے ساتھ. میری گزارش صرف اتنی ہے, اس مسئلے کا اگر آپ حل چاہتے ہیں کہ ECL, PNIL بلاک لسٹ میں سے نام نکالے جائیں, جب تک آپ فہرست فراہم نہیں کریں گے تو یہ عمل کیسے مکمل ہوگا؟ اور ہم آپ کو رولز پروسیجر کوٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جو نام ڈالے گئے ہیں کسی نہ کسی قانون ضابطے کے تحت ڈالے گئے ہیں. اب یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سنجیدہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں. اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو کسی قسم کی کوئی فہرست ہمیں فراہم کر دیتے. یہ اسی طرح کہ کوئی بندہ تھانے جائے اور وہ نامعلوم کی فہرست لے جائے اور ساتھ کہے کہ جی احمد صاحب کو ہم نے گرفتار کرنا ہے. کم از کم آپ ہمیں فہرست تو دیں تاکہ اس کو آگے متعلقہ حکام تک پہنچایا جا سکے. آپ نامعلوم پہ جو ہے وہ آپ کا سارا کیس مبنی ہے, تو یہ نامعلوم سے اپنے آپ کو نکالیں اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن, کوئی ولدیت, کوئی نام دیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا. اور ECL میں یا PNIL میں آربیٹریرلی نام نہیں ڈالے جاتے, یک طرفہ طور پہ بغیر نوٹس دیے نہیں ڈالے جاتے. تو کم از کم ہمیں آپ مطلع کریں ان ناموں کے حوالے سے. وہ نام آ جائیں گے ولدیت کے ساتھ, ID کارڈ نمبر کے ساتھ, تو اس کے سٹیٹس پہ آپ کو پراپرلی اپڈیٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. مسٹر گوہر علی خان صاحب. تھینک یو ڈپٹی اسپیکر. میں توقع کر رہا تھا شاید وزیر موصوف صاحب لیگل جواب دیں گے, لیکن انہوں نے بالکل پولیٹیکلی دیا ہے. آئی واز رادر تھاٹ کہ اگر وہ وزیر ہے تو وہ سبجیکٹ میٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دے. ان کے پاس خود ایز اے وزیر یہ ساری لسٹیں ہونی چاہیے تھی. وہ ساری لسٹوں میں بتانا چاہیے تھا کہ میرے پاس اتنی لسٹیں ہیں, اتنی لسٹوں میں اتنے لوگوں کے نام ہیں اور ہم نے ان ریزنز کی وجہ سے وہ مینٹین رکھے. میں ان کی توجہ یہ ضرور مبذول کراؤں گا کہ یہ دیکھو جو لسٹ ہے, چاہے وہ بلیک لسٹ ہے, چاہے وہ سٹاپ لسٹ ہے, چاہے وہ نان لسٹ ہے. پوچھیں سر بات کرنے دیجیے, اگر آپ پلیز بات کرنے دیں اظہار بھائی کو. سر خواجہ اظہار بھائی کو بات کرنے دیں پلیز. آپ نہیں پوچھنا چاہ رہے سوال؟ رولز کی وائلیشن ہو رہی ہے تو ان سے بات کریں. اوکے, رانا انصر صاحب آپ پوچھیں گے سوال؟ جی اظہار صاحب بولیں. تھینک یو. بڑے ادب سے اسپیکر صاحب میری گزارش یہ ہے کہ کالنگ اٹینشن کا جو رول 89 ہے, اور میری وزراء صاحبان اور اپوزیشن سے بھی گزارش ہے کہ رولز آف بزنس کا صفحہ نمبر 38 اردو میں 38 اور رول 89 نو ڈیبیٹ آن دا اسٹیٹمنٹ, کسی بھی کالنگ اٹینشن کے اوپر انٹرفیئر کر کے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا جا سکتا جب کنسرن منسٹر بات کر لے, نہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد میں. اور اس کے باوجود ایک وائلیشن اسپیکر صاحب مستقل ہو رہی ہے. لیڈر آف اپوزیشن ایک محترم ہے, میں بھی سندھ اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن رہا ہوں, لیکن لیڈر آف اپوزیشن کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ جب دل چاہے من چاہے کھڑے اور جس موضوع پہ چاہے تقریر کر لے, جب چاہے جس قرارداد پہ چاہے جس پوائنٹ آف آرڈر پہ چاہے بات کر لے, جس ممبر پہ چاہے تنقید کا نشانہ بنا لے. لیڈر آف اپوزیشن کا مطلب ہے وہ رولز کے ساتھ چلے. میں نے ایک دفعہ بھی اس ایوان میں لیڈر آف اپوزیشن کو یہ رول کوٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ رول ہے 288. ایک دفعہ بھی میں نے نہیں سنا کہ لیڈر آف اپوزیشن کھڑے ہو اور کہیں اسپیکر صاحب رول 288 کے تحت مجھے آپ الاؤ کریں تاکہ میں جو ہے نا تمام رول سسپینڈ کر کے میں اپنی بات کروں.
खड़े हुए, आपने माइक खोला और बीच में शुरू कॉल अटेंशन IBA मेंबरान की, 4 मेंबरान मौजूद हैं, आपने अपने मिनिस्टर का माइक बंद कर दिया हुए, और मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि खड़े होकर बात की क्या उन्होंने, और जो कॉल अटेंशन थी उसका मकसद तो दफन हो गया और उसके बाद पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गई। तो मेरी गुजारिश है, जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन 288 का हवाला ना दे, उनका माइक ना खोला जाए, ये रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी है। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये ट्रेडिशन है और रूल्स के मुताबिक हमें चलना चाहिए, मगर हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है इसलिए हमने उनको मौका दिया कि क्या कहते हैं वो उनका माइक खोला, मगर हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि रूल्स और के मुताबिक हमें चलना चाहिए। जी, निकल शकील खान साहबा टू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। मैं मोहतरम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि बड़ा तफसीली जवाब दिया। हम भी ज़रबुल अज़्ब और रद्दुल फसाद को अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्दी में कमी आई थी। लेकिन सर, अब आजकल दोबारा से हमारा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में आ रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और सुसाइडल बॉम्बिंग भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कराची के हवाले से, जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स ने बहुत ज़्यादा सर उठाया हुआ है और हमारे कराची के नौजवानों को बेदरेक कत्ल किया जा रहा है। सर, छोटे छोटे से मोबाइल्स के खातिर स्नैचिंग में उनको मार दिया जाता है। मुझे नहीं समझ में आती कि क्या ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसके तहत कराची के बच्चों को और जवानों को मारा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं। और ये यलगार आ कहाँ से गई है हमारे पास डाकुओं की, और वो इतने दिलेर हो गए हैं। सर मैं क्वेश्चन करूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे बात करने दीजिए। आप एक सवाल पूछ सकते हैं, आप तकरीर तो ना करें। मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है सर, प्लीज़ मुझे बात करने दीजिए, क्योंकि देखिए, क्योंकि हो ये रहा सर, माइक एक तो इतना ख़राब है किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो डाकू आ गए हैं, जो गन पॉइंट पे डकैत हैं, ये इतने दीदा दिलेर हो गए कि CCTV कैमराज में देख के अब मुस्कुराते भी हैं और हाथ भी हिलाते हैं, और ये पकड़े नहीं जाते, और अगर पकड़े जाते हैं कभी ज़ख्मी हो जाएं तो हमें पता ही नहीं चलता कहाँ हैं। तो सर, मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर हमारे सूबे की पुलिस नाकाम हो गई है ये क्राइम कंट्रोल करने में, तो फिर वफाक के सिक्योरिटी इदारों को क्यों नहीं पाबंद किया जाता कि वो कराची में हमारे तहफ़्फ़ुज़ का काम। जी, मिनिस्टर साहब। ऑनरेबल स्पीकर, जहां पे वफाकी हुकूमत सूबों के साथ ताउन जारी रखे हुए है, वहीं पे जो प्रोविंशियल लॉ एंड ऑर्डर है वो 18th अमेंडमेंट के बाद वो सूबों की जिम्मेदारी है। मगर फिर भी क्योंकि हम तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मीटिंग्स भी करते हैं, रोज़मर्रा के हुकूमती मामलात भी डिस्कस करते हैं, तो कराची सेफ सिटी के हवाले से बात हुई। मगर मेरी ऑनरेबल मेंबर साहिबा से गुजारिश ये होगी कि कराची, हैदराबाद, कश्मीर की बात की गई तो ये मुतलका सूबाई हुकूमत का फ़र्ज बनता है और ये सवाल वहीं पर करना चाहिए। हम ताउन फराहम करने को तैयार हैं, इस मामले पर बातचीत करने को तैयार हैं, मगर ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। बहुत शुक्रिया। जी, मिस राना अंसर साहब। मेरा खुद आवाज़ इतनी तेज़ है, मुझे सिर्फ सवाल ये पूछना है। मिनिस्टर साहब ने भी बताया, बल्कि कंसर्न मिनिस्टर साहब ने, कि अपनी सारी डिटेल